وہ نفوس قدسیہ جن کو اللہ رب العزت نے نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ حالت ایمان میں دیکھا اور ان کا خاتمہ بالایمان ہوا، اس جماعت کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین کہا جاتا ہے۔ اور اس جماعت میں جو سب سے زیادہ پاکیزہ عرفہ اعلیٰ شخصیات ہیں، ان کی شان کا کوئی حد نہیں، کوئی جیسے کہ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی کے ایک لمحے کی جو نیند ہے، بعد والے ساری زندگی عبادت کرتے رہیں، وہ ایک لمحے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہاں جو صحابہ کرام ایک جوں خرچ کریں اور بعد والے جو ہیں وہ ساری زندگی اور پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دیں، تو فرمایا وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو وہ عظیم جماعت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین ہے، اور پھر ان کے اندر جو ہے سب سے زیادہ پاکیزہ، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل اور بعد الانبیاء جس شخصیت کو یہ مقام اور یہ رفت حاصل ہے، وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے ایک دن، تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو شاعروں کے امام ہیں، تو آپ جن کی 5 پشتیں شاعر تھیں، تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حسان تو نے بہت سے قصیدے لکھے ہیں، تو نے میرے قصیدے بھی لکھے ہیں، بتاؤ کوئی قصیدہ تو نے میرے ابو بکر صدیق کا بھی لکھا ہے؟ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ کے نالین پر قربان ہو جائے، یا رسول اللہ میں نے ابو بکر صدیق کے لیے بھی ایک قصیدہ لکھا ہے۔ قربان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدارت کے اندر یہ جلسہ منعقد ہے۔ حضرت حسان بن ثابت جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، صحابہ کا اجتماع ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام یوں ہے، فرماتے ہیں کہ کسی کو یاد کرنے والے، سچے محب کو یاد کرنے والے، جب تو اسے بھی یاد کر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اپنی جان قربان کرتا ہے، تو اپنی فداکاریاں اسلام کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے والا تھا، اور جس نے ثانی سنان قرآن نے جس کو کہا، اور جس نے سب سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، اور پھر اپنے اشعار میں فرماتے ہیں کہ وہ ابو بکر صدیق ہیں جو بعد از انبیاء سب سے افضل ہیں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کے یہ اشعار سنے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ کی تصدیق فرمائی، تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے حسان بن ثابت، تم نے سچ فرمایا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا جو مقام ہے وہ بعد از انبیاء سب سے افضل ہیں۔ آپ سب سے متقی ہیں، سب سے زیادہ پرہیزگار ہیں، سب سے زیادہ آپ عبادت کرنے والے ہیں، اپنے فرائض کو نبھانے والے ہیں۔ میں قربان جاؤں میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلام سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے ایک دن اپنے دوستوں سے پوچھا، مجھے یہ بتاؤ کہ سب سے بہادر کون ہے، سب سے زیادہ شجاع کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، فرمایا میں سب سے بہادر نہیں ہوں، فرمایا سب سے بہادر جو ہے وہ اشجع الناس ابو بکر، فرمایا سب سے زیادہ بہادر شجاع جو ہیں وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ آپ نے اس کی دلیل دیتے ہوئے فرمایا جب غزوہ بدر کا وہ موقع تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا معاملہ تھا، تو سرکار کی حفاظت کون کرے؟ تو اتنے میں ہم صحابہ کرام جو تھے وہ سوچ رہے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنی تلوار لے کر اٹھ گئے اور کہا کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی حفاظت کروں گا، اور کہتے ہیں پھر ہم نے دیکھا کہ جب یہود جو تھے وہ تیر برساتے تھے، تو میں قربان جاؤں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تیر آتا تھا تو اپنا سینہ آگے کر لیتے تھے، جب نیزے آتی تھی تو اپنے سینہ آگے کر لیتے تھے، اپنے سینے کو ڈال بنا دیتے تھے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں انہیں دیا۔ یہ ابو بکر صدیق فرمایا لوگوں علی بہادر نہیں ہے، سب سے زیادہ ناز جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔
میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کے اندر 360 خصلتیں پائی جاتی ہیں، نیک خصلتیں۔ فرمایا اللہ جس سے محبت کرتا ہے، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اس کے اندر ایک خصلت پیدا فرماتا ہے، اور اگر بندے میں ایک خصلت پیدا ہو جائے تو اللہ رب العزت اس بندے کو جنتی بنا دیتا ہے، اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق موجود تھے، سرکار کا خطبہ سن رہے تھے، عرض کی یا رسول اللہ، میرے ماپے آپ کے نالائن پر قربان ہو جائے، نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی بندہ ایسا بھی ہوگا جس میں یہ 360 خصلتیں پائی جائیں؟ تو میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے تبسم فرمایا، فرمایا ابو بکر تم وہ انسان ہو جس کے اندر اللہ نے 360 خصلتیں پیدا فرمائی ہیں، وہ 360 کی اندر موجود ہیں۔ قربان جو ابو بکر کے مقام پر جس کے اندر ایک خصلت موجود ہو تو وہ جنتی ہوتا ہے، تو جس کے اندر 360 خصلتیں موجود ہوں وہ تو بدرجہ اتم ان کے اندر وہ موجود ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کتنی بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کے اجتماع، فرمایا صحابہ کرام مجھے بتاؤ آج کس نے روزہ رکھا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے ہاتھ کھڑا کیا، یا رسول اللہ میں نے رکھا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے بتائیں کہ آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ حضرت ابوبکر صدیق کھڑے، یا رسول اللہ میں نے کھلایا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کس نے مریض کی عیادت کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بتائیں آج کس نے جنازہ پڑھا ہے؟ تو صحابہ خاموش۔ حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہو کر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پڑھا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے اندر یہ تمام خاصیتیں موجود ہوتی ہیں، فرمایا اللہ رب العزت جو ہے وہ اس انسان کو جنتی بنا دیتا، اس کو جنت عطا فرما دیتا، وہ انسان جنتی ہے۔ تو میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کس قدر جو آپ کو مقام عرفہ سرکار کی نسبت آپ کو حاصل تھی، میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا میری امت میں سب سے پہلے جو جنت میں جائیں گے، فرمایا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ فرمایا حضرت میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر قیامت کا دن ہوگا تو فرمایا ہر شخص جو ہے وہ فرمایا روزے دار جو ہوگا روزے والے دروازے سے اس کو بلایا جائے گا، جو مجاہد ہوگا اس کو جہاد والے دروازے سے پکارا جائے گا، صدقے کرنے والے کو صدقے والے دروازے سے پکارا جائے گا، روزہ رکھنے والے کو ریان کے دروازے سے پکارا جائے گا، سیام کے دروازے سے پکارا جائے گا۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ابو بکر موجود تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو جنت کے سب دروازوں سے پکارا جائے؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر بہت ہوں گے۔ فرمایا ابو بکر تم ان میں سب سے سرفہرست ہو، تمہیں جنت کے سب دروازوں سے پکارا جائے گا۔ میں قربان جاؤں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھنے والے ابو بکر ہیں، جنت غیب ہے، آخرت کی بات ہے، پوچھنے والا ابو بکر ہے، سرکار کا علم کتنا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تو اب بھی دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا ابو بکر صدیق بخاری شریف کے اندر فرمایا تم جنت کے مجھے یوں لگتا تم جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو اور میری امت کی سفارش کر کے کہ ایک ایک کو جنت میں داخل فرما رہے ہو۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارا مال پکیزہ ہے جس نے مجھے بلال جیسا مؤذن عطا فرمایا ہے۔ فرمایا تمہارا مال پکیزہ ہے، فرمایا جس نے فرمایا میں نے تمہارے مال کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ فرمایا تم نے ابو بکر صدیق اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کی ہے۔ قربان جاؤ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام ہے، وہ مرتبہ ہے، وہ شجاعت ہے کہ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا کاش وہ صحابہ کرام سے کہ میری کاش دو وہ نیکیاں جو ہیں ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں اور مجھے وہ دو نیکیاں مل جائیں۔ فرمایا ایک وہ نیکی ہے جو ہجرت کی رات کی نیکی ہے، فرمایا دوسری غار والی نیکی ہے۔ جس دن فرمایا ابو بکر صدیق غار میں داخل ہوئے تو فرمایا کبھی سرکار کے آگے ہوتے ہیں، کبھی پیچھے ہوتے ہیں، کبھی دائیں ہوتے ہیں، کبھی بائیں ہوتے ہیں۔ پھر کہا یا رسول اللہ غار میں سب سے پہلے میں داخل ہوں گا۔ جب غار میں داخل ہوئے تو آپ نے اپنے تہمت کا جو اضافی کپڑا تھا اس کو پھاڑ کے سوراخوں کو بند کر دیا، تو اس غار کو صاف کیا
اور ایک دو سراب جو رہ گئے حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے دونوں ایڑیاں جو تھیں وہ اس کے اندر رکھ دیں تو تاکہ میرے محبوب کو کوئی گزند کوئی نقصان نہ پہنچ سکے۔ کہا ایک وہ نیکی جب سرکار کا سر اقدس جو حضرت ابو بکر صدیق کی گود میں تھا، اور دوسرا وہ ہجرت کی رات تھی جب میرے محبوب علیہ السلام تن حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ جو تھے وہ سفر فرما رہے تھے۔ فرمان جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں جنہوں نے سرکار کی موجودگی میں 17 نمازیں پڑھائی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جب قیامت کا دن ہوگا، جب سوا نیزے پہ سورج ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی اور نفسا نفسی ہوگی، فرمایا رب فرمائے گا اللہ کا غضب ہے، فرمایا ابو بکر صدیق آج میری امت کی سفارش کرو۔ اللہ رب العزت ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی سچی محبت نصیب فرمائے اور آپ کا جاندار کردار جو ہے اس کو ہمیشہ زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔